سورۃ الفاتحہ قرآن کی وہ واحد سورت ہے جس کی فضیلت قرآن میں آئی ہے. باقی ساری سورتوں کی فضیلتیں احادیث سے ہم بیان کرتے ہیں. سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے. سورہ ملک جامع ترمذی ابو داؤد میں حدیث موجود ہے کہ جو اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گی اور اسے اللہ سے بخشوا لے گی. ہم حدیثیں بیان کرتے ہیں، لیکن سرکار سورہ فاتحہ ایسی سورت ہے کہ اس کی فضیلت قرآن میں آئی ہے، اور ایسی آئی ہے کہ قرآن کے پیرلل بیان ہوئی ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو 7 آیتیں ایسی دی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں. وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اور عظیم قرآن بھی دیا. اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہوگی کہ اللہ تعالی کے نزدیک جو سب سے بڑا عمل ہے، جو مؤمن اور کافر کا فرق ہے، نماز. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز قائم کرنا، مشرک نہ ہو جانا. اور صحیح مسلم کی حدیث کے بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. اس نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، خواہ وہ فرض ہو خواہ وہ نفلی ہو. سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی. بخاری مسلم کی حدیث ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز ہی نہیں ہے جو سورۃ الفاتحہ کی تلاوت نہیں کرتا. پھر بخاری مسلم میں ام الکتاب بھی ذکر ہے، جو کتاب کی ماں، کتاب کی جڑ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہے، اسے ام الکتاب بھی کہا گیا. فاتحہ یعنی قرآن کو کھولنے والی، یہ قرآن کی چابی بھی ہے، قرآن کی ماں بھی ہے، قرآن کی جڑ بھی ہے سورہ فاتحہ. اس سے بڑی کیا بات ہوگی یار. آپ امیجن کریں کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں آپ جو مرضی پڑھیں، لیکن فاتحہ آپ نے پڑھنی ہے. باقی پورے قرآن میں سے آپ کی جو مرضی پڑھیں، لیکن فاتحہ آپ نے پڑھنی ہے. اس کے بغیر آپ کی نماز ہی نہیں ہونی. بلکہ جامع ترمذی میں حدیث ہے، نبی الاسلام کہتے ہیں یہ سورہ فاتحہ جیسی سورت نہ تورات میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ انجیل میں ہے. اللہ نے کسی پیغمبر کو اس طرح کی سورت نہیں دی جو مجھے دی ہے سورۃ الفاتحہ. یہ اتنی عظیم سورت ہے. صحیح بخاری میں اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے، سیم یہی آیت پڑھ کے نبی الاسلام نے بیان کیا. صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی الاسلام نے ایک صحابی کو کسی کام سے بلایا تو وہ تھوڑی دیر بعد حاضر ہوئے. نبی الاسلام نے کہا کہ میں نے تمہیں بلایا تھا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا، مجھے آپ کی آواز آئی ہے لیکن میں نماز پڑھ رہا. تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن کی یہ آیت نہیں سنی ہوئی سورۃ الانفال کی کہ جب اللہ اور اس کا رسول بلائیں فوراً حاضر ہو جایا کرو. یعنی نبی الاسلام اس پلانٹ ارتھ پہ واحد پرسنالٹی ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی نماز اسی جگہ پر چھوڑ کر آپ کا حکم سننے کے لیے آئے تو اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی، کیونکہ وہ اللہ کے ایک حکم سے دوسرے حکم کی طرف جا رہا ہے اور واپسی میں وہیں سے نماز شروع کرے گا، نئے سرے سے بھی نہیں شروع کرے گا، کیونکہ ایک حکم سے دوسرے کی طرف ٹرانسفر ہو رہا ہے. یہ پروٹوکول صرف نبی الاسلام کا ہے. باقی کیسز میں آپ کو نماز توڑنی پڑے گی. نبی الاسلام کے کیس میں نماز ٹوٹے گی نہیں، بلکہ ایک حکم سے دوسری طرف جا رہے ہیں. مجبوراً ہو سکتا ہے کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے یا کوئی اور ایشو ہو گیا تو نماز توڑنی پڑ جائے، لیکن اس کیس میں نماز ٹوٹے گی نہیں. تو نبی الاسلام نے جب ان کو کہا، اب نبی الاسلام کو یہ بھی احساس ہوا کہ میری یہ بات سن کے اس کو تھوڑا فیل ہوا ہوگا. پھر آپ نے فرمایا کہ اچھا میں تمہیں نا اس مسجد سے نکلتے ہوئے قرآن کی سب سے عظیم سورت بتاؤں گا کہ کون سی ہے. اب وہ صحابی تو انتظار میں بیٹھ گئے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بتائیں گے قرآن کی سب سے عظیم سورت کون سی ہے. جب نبی الاسلام مسجد سے نکلنے لگے تو اس صحابی نے حضور کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا یا رسول اللہ آپ اپنا وعدہ پورا کریں، آپ نے مجھے یہ مدنی رشوت جسے کہتے ہیں نا وہ باپا جانی، پازیٹیو سینس میں کہ مجھے ایک آفر دی تھی، تو مجھے بتائیں قرآن کی سب سے عظیم سورت کون سی ہے. تو آپ نے فرمایا وہ ہے الحمدللہ رب العالمین. اور پھر آپ نے پڑھا کہ یہ ہے سبع من المثانی، یہ ہیں وہ 7 آیات جو بار بار دہرائی جاتی ہیں.
جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی ہیں. الحمدللہ رب العالمین، سورۃ الفاتحہ. اچھا، اس حدیث سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے. بسم اللہ کے بغیر 7 آیات پوری ہوتی ہے، ورنہ نبی علیہ السلام کہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. نیچرل تھا. یہ حدیث بھی ثبوت ہے. لہذا امام حنیفہ کا موقف درست ہے کہ بسم اللہ قرآن کا تو حصہ ہے فاتحہ سے پہلے، اور قرآن کے اندر آیت بھی ہے. سورہ نمل کی آیت نمبر 30، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن سورتوں سے پہلے جو بسم اللہ آئی ہوئی ہے نا، انکلوڈنگ سورہ فاتحہ، وہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے. لیکن سنت ضرور ہے کہ آپ نے سورہ فاتحہ ہو یا کوئی بھی سورت جب سٹارٹ کریں گے بسم اللہ ضرور پڑھیں گے. قرآن کا حصہ بھی ہے لیکن سورت کا حصہ نہیں ہے. یہ حدیث ان کو سپورٹیو ہے. ایک اور حدیث صحیح مسلم حدیث ہے. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اپنی نماز کی قرات کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے کرتے تھے. اس میں بسم اللہ کا ذکر نہیں ہے، یعنی بسم اللہ آپ نے پڑھنی ہے آہستہ اور سورہ فاتحہ کو بلند آواز سے پڑھنا ہے. لہذا الحمدللہ رب العالمین سے ہی سورہ فاتحہ شروع ہوتی ہے.